محکوم قوم کا بچہ قرآن پڑھنے کی جرت کیسے کر رہا ہے؟ ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جو محکوموں کے لیے لکھی ہو اللہ نے، ساری آیتیں حاکموں کے لیے لکھی ہیں. تو قرآن تو ہماری جیسی سوچ کے اوپر آ کے فٹ نہیں بیٹھ سکتا. پہلے تو اس مسئلے کا حل کیسے ڈھونڈیں گے کہ جو سنا ویسے ہی مان لیا، یہ کریں گے تو یہ ریپیٹ ہوتی رہے گی بات. ہم جتنے بھی دونوں بنیاں کر کے جو کچھ بھی تابع آئے، ہم تابع ہیں، ماننا پڑے گا نا، ہم تابع ہیں. غیر مسلم کے تابع نہیں، ہمارے کتابیں. تو جو کچھ سنا اس کو ویسے ہی ریپیٹ کر دیا، اور یہ سب سے پہلے روکنا پڑے گا، ورنہ وہ بھی تابع ہی رہیں گے اس کے، وہ کسی اور کے تابع آ جائیں گے نہیں تو. So how do you stop that? Number one question is we solve the bigger problem of blind obedience. اس کو توڑتے کیسے ہیں؟ کریٹیکل تھنکنگ سے، کہ بھائی پہلے سوچ کہ کیوں کسی کی اتباع کرنی تو ہے. وہ تیری کیمسٹری میں اتباع، دنیا میں آئی اتباع کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو کسی کرنی ہے، یہ سوال ہے. سو جیسے ہی آپ یہ کریٹیکل تھنکنگ کی تھاٹ بلڈنگ کے اوپر آئیں گے تو آپ کا انٹلیکچوئل ایکومنٹ بڑھے گا. جیسے ہی بڑھے گا دنیا آٹومیٹکلی آپ کے تابع آ جائے گی. جو کریٹیکل تھنکر ہوتا ہے باقی دنیا اس کو خود تابع آ رہتی. سو یس دیٹس نمبر ون، یہ سوچ اپنی خود بنانی پڑے گی. اوکے، پھر تو جیسے ہی آپ سوچ بنائیں گے تو مسئلے تو پڑیں گے. باقی کی دنیا تو آپ کے اگینسٹ ہوگی. کیسے؟ 1,24,000 دفعہ دنیا اگینسٹ ہوئی ہے، تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ اور اس کے بعد بھی ہزاروں دفعہ ہوئی ہے. حسین علیہ السلام نبی تو نہیں ہوئی ہے. احمد بن حنبل نبی تو نہیں ہے، ہوئی ہے. ٹھیک ہے. ابو حنیفہ نے کیا کہا تھا کہ قاضی صاحب آپ کی مرضی کا فتویٰ دینا تو بڑی ہمت کی بات ہے، تو میرے میں تو اتنی ہمت نہیں ہے. اسی رات شہید کر دیا ابو حنیفہ کو. یس ہوئی ہے، ہاں دنیا تو اگینسٹ ہوئی. پھر دنیا تو چھوڑیں، جن کے 12-13 پاورفل فورسز ہوتی ہیں ہائرارکی میں، وہ ساری کی ساری آپ کے اگینسٹ ہو. باقی سارے کسان کمہار میرے جیسے بندے آپ کے خلاف ہو بھی جائیں تو فرق نہیں پڑتا. میجر فورسز آپ کے اگینسٹ ہو جائیں گے، جی ہاں ہو جائیں گی. اگر آپ کریٹیکل تھنکنگ کر کے صحیح کو صحیح، غلط کو غلط ماننا شروع کر دیں گے تو آپ دنیا تو کلچرلی، سائیکولوجیکلی، ایموشنلی، فائنینشلی، فزیکلی، مینٹلی، پولیٹیکلی آپ کے اگینسٹ ہو جائے گی. تو پھر آپ اکیلے رہ جائیں گے. آپ نے اپنا بچہ پال بھی لیا تو کیا فائدہ، اکیلا خود ہی مر جائے گا. ہاں بالکل ایسے ہی ہوگا. تو کیا کریں پھر؟ نمبر 1 آپ نے اس کو سوچنا سکھانا ہے. نمبر 2 اس کو پھر کریج دینی ہے کہ خیر ہے مر جائیں مگر اس چیز کو توڑی مت. اچھا ریلی؟ تو کیا ایک بچہ پال رہے ہیں ہم، اگلے 200 سال کا پلان ہے ساحل میاں کا، ایک بچہ؟ ہاں نہیں، ایک بچہ کافی ہے میرے لیے. پہلا قطرہ چاہیے. 100 سال تو بہت بات کی بات ہے، پہلے 10 سال میں ایک قطرہ نکال لوں تاکہ پروف آف کانسیپٹ آ جائے. ایک حسین دوبارہ آ گیا تھا. This is why we have to raise one person, and then one person is going to give the proof of concept for the next person, and you'll find out کہ وہ 2 نہیں بنیں گے، وہ 20 بن جائیں گے. وہ 20 نہیں بنیں گے، وہ 200 بن جائیں گے. کیا وہ صحیح کو صحیح بتانے کی اسکل رکھیں گے؟ ان کو خالی سوچنا نہیں آئے گا، ان کو کمیونیکیٹ کرنا بھی آئے گا. تو وہ کیسے کرتے ہیں؟ ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہوں گے. They will know how to actually get the audience to understand کہ ان کا بیہیویئر کتنا پازیٹیو ہے، تو لوگ ان کی طرف کھینچے ہوئے آئیں کہ ہاں کیا سکھا رہے ہو، یہ میں سوچنا حق بات بتا رہا ہوں. حق کے لیے کیا ایڈوکیسی آتی ہوگی، کریٹیکل تھنکنگ تو کرتے ہی ہوں گے، کمیونیکیشن بھی دیتے ہوں گے اس کی، اور لوگوں کو ایک بار سمجھا لیں گے. فراست ہوگی اتنی. ایک سے ایک نہیں بنے گا، 1 سے 2 نہیں بنیں گے، 1 سے 200 بن جائیں گے. سمجھ رہے؟ دیکھیں میں کس طریقے سے اگلے 100 سال کا نقشے کو 1 سے سٹارٹ کروں. 1 سے کہ پہلے میں اپنے آپ کو غلط تسلیم کروں اور بچوں کو بتاؤں میں غلط کیوں ہوں، کسی کو غلط یا کسی کو غلط صحیح کیسے کرتے ہیں، کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے بتا دوں، تو کون صحیح ہے اور کون غلط ہے خود ہی پتہ چل جائے گا. سو کریٹیکل تھنکنگ، دین ایموشنل انٹیلیجنس، یہ بیسک لیڈرشپ کے پلرز ہیں 5. وہ میں بتانے لگا آپ کو، وہ 5 پلرز ہیں جو بھی 5 آپ نے پوچھے مجھ سے کہ 5 مسائل ہیں تو 5 حل بتا دوں. ٹھیک ہے؟ جیسے آپ کو کریٹیکل تھنکنگ پر چلے گی، آپ کو پتہ چلے گا صحیح اور غلط کی شناخت کرنی ہے. ٹھیک ہے؟ اس کے بعد سوچنا سیکھ رہے ہیں آپ، اسی میں سوچنا سیکھ رہے ہیں. اپنے آپ کو صفائی کریں گے سوچ کی، اور پھر لوگوں کو لے کے آئیں گے، لوگ آپ کی بات مانیں گے، آپ لوگوں کی بات مانیں گے. اور وسن یو ول نیڈ سم ایٹریبیوٹس، کیریکٹر بلڈنگ آپ کی اسٹرانگ کرنی پڑے گی بچے کی، کہ ہاں بیٹا جیسے حق کی بات کرے گا گولی چل جائے گی تیرے پہ، تلوار چلے گی، گالی چلے گی. گولی نہیں چلے گی تو گالی تو چلے گی. لوگ جتھوں کے لحاظ سے تیرے خلاف آئیں گے. ٹھیک ہے؟ یہ سارے آئنسٹائنز، نیوٹن، سائڈ تک کے وہ بھی آپ کے خلاف ہیں. یہ سارے مولوی آپ کے خلاف آئیں گے، وہ بھی خلاف ہیں. ایتھیسٹ آپ کے خلاف آئیں گے، ہاں وہ بھی خلاف ہیں. پاکستانی کلچر کے خواہاں جو اپنے آپ کو ابھی بھی کہتے ہیں میری مٹی سب سے آگے، وہ بھی آپ کے خلاف آئیں گے، یا سب آئیں گے. اور پھر ریگولر خاندان بھی آپ کے خلاف آئے گا، جی ہمارے خاندان میں ایسے نہیں ہوتا. سب خلاف ہو رہے ہیں آپ کے. اوکے، سو what are you going to do? You need the courage. اوکے، کوئی کتاب لکھوں کریج پہ؟ نہیں، کتاب سے کریج نہیں سکھائی جاتی نا، کریج سکھائی جاتی ہے، پڑھائی نہیں جاتی. So we need to train the attribute, character build کرنے پڑیں گے. 3-4 کی ایلیمنٹس ہیں بڑی قوم بنانے کے لیے جو بچے میں ہونے چاہیے. باقی تو ہر انسان میں ہوتے ہیں. منافقین بھی اخلاق کے بڑے اچھے ہوتے ہیں.
تو کریکٹر جو ہے نا، کریکٹر وہ کچھ خاص ایٹریبیوٹس کو بہت ضروری سمجھتا ہے. اگر پسپا قوم نے اپنے آپ کو اٹھانا ہے، محکوموں نے حاکم بننا ہے تو ٹھیک ہے. منافق سب کچھ کرے گا، کریج نہیں دکھائے گا. ٹھیک ہے. سو کریج تو بہت بڑی چیز ہے. رائٹیسنس، راست بازی کبھی منافق کے پاس نہیں گزر سکتی، وہ آپ کو ڈالنی پڑے گی بچوں. سو نالج، ایٹریبیوٹس. نالج، اسکل کیا ہے؟ ایموشنل انٹیلیجنس اسکل ہے آپ کی. تو نالج، اسکل، ایٹریبیوٹس، یہ تین چیزیں آپ کو. اب ان تینوں کے اندر دو دو تین تین چار چار سب ٹیئرز ہیں جو کہ آپ کو ایز کانشیس پیرنٹ پتا ہونا چاہیے کہ بچے کے اندر کیا ہے. زیادہ بھائی سائنس نہیں بتا رہا ہوں. 100 سال ریورس انجینئر کریں گے محکوم قوم کو حاکم کیسے بنانا ہے، تب جا کے قرآن سمجھ آئے گا بچے کو. ابھی بتا دوں، محکوم قوم کا بچہ قرآن پڑھنے کی جرت کیسے کر رہا ہے؟ ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جو محکوموں کے لیے لکھی ہو اللہ نے، ساری آیتیں حاکموں کے لیے لکھی ہیں. تو قرآن تو ہماری جیسی سوچ کے اوپر آ کے فٹ نہیں بیٹھ سکتا. کوگنیٹو ڈسوننس کہتے ہیں اس کو. سائیکالوجی کرپٹ کرنی ہو نا تو محکوموں کو قرآن سکھا دیں، مطلب محکوموں کے آگے قرآن کی ویلیو بتا دیں. سائیکالوجی کرپٹ ہو جائے گی، بچے کی ڈپریشن میں چلا جائے گا. ہم سب کے ساتھ ایسے ہی ہو رہا ہے، اسی لیے تو قرآن کو پڑھتا نہیں. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ تو کل لگا ہے 2.25 ارب بندہ قرآن پاک کو دنیا کی سب سے امپورٹنٹ کتاب سمجھتا ہے، اور 2.25 ارب کتاب ہی نہیں پڑھتا والی. You think it's a chance, it's a fluke, it's an accident? No, it's not an accident. It's basic human psychology. We are afraid of reading the Quran. Innate fear ہے ہمارے اندر قرآن پاک کا. محکوموں کے اندر قرآن پاک کا فیئر ہی آنا ہے. یہ تو بادشاہوں کی کتاب ہے قرآن پاک. کو آپ ایک آیت نکال کے دکھائیں جو غلامی سکھاتی ہو اس آیت قرآن میں کہ ایک بادشاہ کے اندر کیسے رہتے ہیں. کوئی آیت بتائیں ایسی. امپیریٹو سٹیٹمنٹس کی آیتیں آ رہی ہیں. کائنات کا رب ارشاد فرما رہا ہے کس سے؟ اپنے فالوور سے، حزب اللہ سے، اپنی فوج سے خطاب ہو رہا ہے، جرنیلوں سے خطاب ہو رہا ہے. اب جرنیلوں کیسے بتائیں کہ جنگ ہارنے کے 2 طریقے، یا ہار گئے ہو تو پھر حاکم کو سجدہ کیسے کرنا ہے، رکوع کیسے کرنا ہے؟ not in the قرآن. قرآن نے پہلے سے ہی یہ ایک پری سپوزیشن دی ہے مسلمانوں کو. پری سپوزیشن کہ جب تک حکومت میں نہیں ہوگے قرآن اپلائی نہیں کر سکو گے. سمجھیں تو صحیح. آپ کوئی لا آف دا لینڈ کی آیت نکال کے دکھا دیں. نو. ہاؤ ٹو میک اے لا، 50 آیتیں ابھی دکھا دوں آپ کو. ہاؤ ٹو انفورس اے لا، 100 آیتیں دکھا دوں آپ کو. یہ تو عام بندے کے لیے کتاب ہی نہیں ہے. یہ تو صرف بادشاہ کے لیے کتاب، یہ جرنیلوں کے لیے کتاب، یہ لیڈرز کے لیے کتاب، یہ ڈیسیژن میکرز کے لیے کتاب. سو قرآن تک پہنچنے کی میں آپ کو سٹیجز بتا رہا ہوں. ورنہ 0 سٹیج کے اوپر قرآن پاک دیں گے ایک کسان کمار کے بچے کو، بیچارہ کیا کہتے ہیں اس کو پاکستان میں ہم کمی آن دا بال. اور قرآن پاک کیا کرے گا؟ اس بیچارے کو بردوائے نہیں کوئی فٹ آتی. ہو گئے گا یار یہ تو میں کچھ بھی کروں گا، میرا چودھری مجھے مارے گا آ کے. وہ چودھری صاحب میرے ابو ہیں بائی دا وے. وہ چودھری صاحب نواز شریف ہیں، عمران خان ہیں، وہ آرمی والے ہیں، وہ پولیس والے ہیں. یہ تو چھوڑیں گے ہی نہیں مجھے اگر میں نے قرآن پاک اپلائی کر دیا تو. وہ تو بہت بات کی بات ہے. اپنے ماں اور باپ نہیں چھوڑیں گے مجھے، میرے چاچا نہیں چھوڑیں گے، میرے ماما نہیں چھوڑیں گے، میرے بڑے بھائی نہیں چھوڑیں گے مجھے، میری بیوی نہیں چھوڑے گی، میرا شوہر نہیں چھوڑے گا مجھے. قرآن پاک اپلائی کروں گا تو کیوں؟ قرآن پاک تو حاکموں کی کتاب ہے. آپ ایک دفعہ حاکم کی نظر سے قرآن پاک پڑھیں گے، اللہ کی قسم آپ کو کوئی اور قرآن پاک نظر آئے گا. آپ کو ایک ایک چیز سمجھ آئے گی. آپ کو علی بن ابی طالب کا علی نظر آئے گا، آپ کو ابو بکر صدیق کا صدیق نظر آئے گا. آپ کو سمجھ آئے گا عمر بن خطاب کا ٹیرر کیا تھا باقی کے کفار پہ. آپ کو حاکموں کی کتاب کے علاوہ قرآن پاک کچھ مطلب آپ کے لیے نہیں ہے. وہ کتاب مسلمان کے لیے نہیں ہے. وہ کتاب قرآن پاک حاکم مسلمان کے لیے ہے. عام مسلمان کے لیے تو بس کوئی بھی کلچر ٹھیک ہے. امریکہ میں جتنے اچھے پاکستانی ہیں نا، اچھے نیک سٹیزن، لا ابائڈنگ سٹیزنز، کینیڈا میں، انگلینڈ میں، آسٹریلیا میں، ایون اسرائیل میں مسلمان جتنے لا ابائڈنگ ہیں وہ تو کوئی بھی ہے. وہ قرآن پاک سے لا ابائڈنگ سٹیزن ہوئے نہیں. امریکہ کا کانسٹیٹیوشن ہے. کیپٹل پنشمنٹ کے ڈر سے ہوئے ہیں، ڈیپورٹیشن کے ڈر سے بھی ہوئے ہیں. تابع ہونے کے لیے تو قرآن کی ضرورت نہیں ہوتی. تابع ہونے کے لیے تو کسی کو ڈنڈے کی ضرورت ہوتی. قرآن پاک ڈنڈا آپ کے ہاتھ میں دیتا ہے کہ چل بیٹا ذمہ ہوگا. ذمہ لیے تمہیں 7 ارب لوگوں کا ذمہ لے کے تجھے بھیج رہے ہیں، تو دنیا میں اتار رہے ہیں. اپنا نام ساحل ندیم رکھے، شرم نہیں آئی تجھے؟ مسلمانوں والے نام رکھے ہوئے، اپنے آپ کو محمد کی امت کا نام لگا کے بیٹھ گئے. دیر از سچ این امیزنگ کانٹراسٹ کہ یہ تابع دار لوگ یہاں پہ ہاتھ رکھا ہوا اپنے حکمرانوں کے سامنے، عمران خان اور نواز شریفوں کے سامنے بیٹھ گیا
اب قرآن پاک کی باتیں کرنے کے والا مولوی مجھے سمجھ نہیں آتی کس جرت سے قرآن پاک کھولتا ہے. If you are not imposing a certain brain condition on the planet کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, آپ کے ہاتھ میں قرآن پاک, مطلب how did you transfuse that verse in the audience؟ کتب علیکم الصیام. یہ بات کیسے کروں میں پاکستان میں؟ یہ تو بادشاہ کی آیت ہے, نصیحت نہیں کرتے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کی وہ کوئی ایک نصیحت نکال کے دیں قرآن پاک سے, جب کیا حکم ہی کیا. نصیحت تو میرے چاچا کرتے ہوتے ہیں, مجھے میری کرتی ہیں نصیحتیں, اللہ صرف احکام دیتے ہیں. یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں اس لیے ہی آئے, ایسے کرنا ہے بس, تمہیں اس لیے بنایا تھا ایسے کرو. آپ کر کے دکھائیں کسی حکمران کے سامنے یہ بات. آپ پتہ ہے قرآن پاک کی آیت میں مسکرا کے منافقوں کی طرح سمجھائیں گے کہ عمران خان صاحب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہوا ہے کہ یہ کر لیں. یہ ایسے حکم دیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ عمران خان صاحب یا نواز شریف صاحب, اللہ نے حکم دیا تھا یہ کام نہ کریں.